بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ پارٹ 2۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیص کو تو خون سے لت پت کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص صحیح سلامت کیسے رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو۔ بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور یہ جو تم بیان کرتے ہو اس سے اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کے لیے سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن تبر اس کنویں تک پہنچ گیا اور اس میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی کو پکڑ لیا۔ مالک بن تبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو وہ خوشی سے پکار اٹھا، ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ اور صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یوسف علیہ السلام سے ملا اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا اور سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہی رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس سے بات کر رکھیں کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمت لگانی شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں، اس کا نام اطفیر بن رحیب اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر خوشی خوشی یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت ہی پیار اور محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو
ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کے سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بہت ہی سکون اور اطمینان سے رہ رہے تھے۔ عزیز مصر نے آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگی۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے دروازے پر شوہر کو کھڑا ہوا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی، تیری بیوی کے ساتھ جو شخص ایسا ارادہ کرے اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کرتے ہوئے بولے کہ یہی مجھے اپنی نفسانی خواہشوں پر پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف اس کی بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی پاکیزگی، شرافت، صداقت، سچائی پر مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تیرا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتینوں میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کہا گیا ہے کہ عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے تو ہم اسے ساری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی
اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یقیناً یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت و ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کے ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ اگر تو مجھے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاؤ منصب کی بھی حامل ہو کہ وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے۔ ناظرین، آگے کا واقعہ کل انشاءاللہ 8 بجے اپلوڈ کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال کریں، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔